بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس حدیث شریف کا عنوان ہے مسجد کی اہمیت اور مسجد بنانے کی فضیلت۔ مسجد اللہ رب العزت کا گھر، اہل ایمان کے لیے عبادت گاہ، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کی جگہ اور اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائی تو آپ نے سب سے پہلا کام وہاں آ کر جو کیا وہ مسجد شریف کی تعمیر تھی، اور جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں آپ کام کرتے رہے، اور مسجد کا بنانا، مسجد جہاں پہ بن رہی ہو وہاں مالی حصہ ڈالنا، جانی حصہ ڈالنا، اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے جس جگہ پہ مسجد کی ضرورت ہو تو سارے اخراجات خود برداشت کر لینا، یہ بہت بڑے اجر کا سبب ہے اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب اللہ بہت کریم ہے، بڑا کرم نوازی کرنے والا ہے۔ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم، مسجد یہ ہماری ضرورت ہے، مسلمانوں کے اجتماع کے لیے، مسلمانوں کے دینی و دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اہل ایمان جہاں پہ موجود ہوں وہاں مسجد کی تعمیر کریں، لیکن وہ اللہ کریم ہے، کام ہم اپنی ضرورت کا کرتے ہیں اور وہ اپنی بارگاہ سے ہمیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ اس مالک کی کرم نوازیاں ہیں۔ زیر درس کتاب فضائل اعمال میں امام ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد بنانے کی فضیلت کے حوالے سے ایک باب قائم کیا ہے، فضل بناء المسجد، مسجد بنانے کی فضیلت۔ اس میں انہوں نے جو احادیث طیبات نقل کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حدیث نمبر 18 ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 450، مسلم شریف میں 533 اور سنن ابن ماجہ شریف میں 736۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی، یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ رب العزت کی رضا کا طالب بن کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر فرما دیتے ہیں۔ یعنی مسجد بنانے کی وجہ سے جنت میں اللہ رب العزت اس کی پراپرٹی بنا دیتے ہیں، جو کہ قیامت کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا تو آگے جو اس نے دنیا میں یہ مسجد بنانے کا عمل کیا تھا اس کا بدلہ اس کے لیے پہلے سے جنت میں تیار ہوگا۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، اہم مضمون ہے، وہ ہے یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ یہ بھی آج کے دور کا انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ مسجد بنانے کی یہ فضیلت، مسجد میں حصہ ڈالنے کی فضیلت، مسجد میں کی خدمت کرنے کی یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب پیش نظر اللہ کی رضا ہوگی۔ اپنے مال کے اظہار کے لیے، محلے والوں کی نظروں میں اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے، اپنی عزت بنوانے کے لیے، اور لوگوں کے نظروں میں اس بات کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑی اللہ کے دین کے کام کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اگر کوئی اور غرض پیش نظر رہی تو پھر اس اجر کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اجر تب ملے گا جب اس بات پہ عمل ہوگا، یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کا طالب بن کر،
اللہ کی رضا کے لیے جب یہ بندہ کام کرے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ اسی سلسلے کی جو اس کتاب کی حدیث نمبر 19 ہے اور اس کا ماخذ صحیح سنن نسائی ہے، وہاں اس کا نمبر 684 ہے، اور سنن کبریٰ بہقی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، وہاں اس کا نمبر 18571 ہے۔ اس طرح سنن ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے، وہاں اس کا نمبر 735 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کر رہے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی، یذکر فیہ اسم اللہ، تاکہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، تلاوت قرآن مجید کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جس نے مسجد تعمیر کی، فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو مسجد میں مسجد تعمیر کرنا اللہ کے ذکر کے لیے، اور مسجد میں پھر لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں سہولتیں مہیا کرنا اور اسباب پیدا کرنا، اور پھر لوگوں کو اس مقصد کے لیے مسجد کی طرف بلانا، یہ بھی بڑا عظیم کام ہے۔ اور اس کے برعکس جو بندہ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے اور لوگوں کو نماز سے روکے، یا ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرے، نمازیوں کے لیے، ذاکرین کے لیے، تلاوت قرآن مجید کرنے والوں کے لیے، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ شریف میں ایسے آدمی کی بدبختی بیان کی ہے، فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو روکے اللہ کی مسجدوں سے کہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور وہ مسجدوں کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ ایک طرف جو بندہ مساجد آباد کرنے کے لیے کوشاں رہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اور وہ بندہ انتہائی بدبخت ہے جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، ایک تو مساجد کی تعمیر میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو خود آگے بڑھ کر جہاں مسجد کی ضرورت ہے وہاں مسجد تعمیر کرنی چاہیے، بعد میں مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اور اس برے کام کا حصہ کبھی نہیں بننا چاہیے کہ ہماری کسی کوشش کی وجہ سے کوئی اللہ کا گھر ویران ہو، یا تلاوت قرآن مجید کرنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، اور پھر درس و تدریس کے سلسلے جاری رکھنے والوں کو، اور نماز ادا کرنے والوں کو ہماری طرف سے کوئی پریشانی بنے۔ اس سلسلے کی ایک اور انتہائی اہم حدیث مبارکہ یہ اس کتاب کی حدیث نمبر 20 ہے، اس کا ماخذ سنن کبریٰ بہقی ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 4293 ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بھی اسے ذکر کیا، وہاں اس کا نمبر 1878 ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں اس کا نمبر 738 ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، کا مفحص قطاتن، قطا پرندے کے گھونسلے کے برابر، او اصغرا، یا اس سے بھی چھوٹی، قطا ایک پرندے کا سرکار نے ذکر کیا کہ اس کے گھونسلے کے برابر، کتنا گھونسلہ اس کا ہوگا، یعنی بالکل چھوٹی سی یا اس سے بھی چھوٹی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب العزت جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس اعتبار سے بھی انتہائی قابل توجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جہاں جو مسجد کی کیفیت اس اعتبار سے بیان کی کہ چھوٹی سی مسجد، اب ظاہر ہے قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد وہ کسی نے کیا کرنی ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے۔ اصل مقصد جو اس حدیث مبارکہ کا ہے وہ یہ کہ کسی جگہ پہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، تو اس نے کچھ کوشش کر دی، کوئی مالی حصہ اس میں شامل کر دیا، جانی حصہ اس میں لگا دیا، تو جب دوسرے لوگوں کے حصے کے ساتھ اس کا حصہ بھی ملا تو اس کا بھی مسجد کی تعمیر میں کوئی شیئر شامل ہو گیا، اور مسجد کا کچھ حصہ اس کے نام ہو گیا کہ یہ اس کی کاوش سے بنے، اور چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں نہ ہو لیکن جس اللہ کے لیے وہ کر رہا ہے اللہ کی نظروں میں تو وہ حصہ موجود ہے اس کا۔ تو جس نے تعاون کیا، حصہ ڈالا مسجد کی تعمیر میں، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جتنا اس کا حصہ مسجد کی تعمیر میں ڈالا گیا ہے، اس نے جتنی کوشش کی ہے، اس کی مقدار اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں اتنی جگہ بنا دیتا ہے۔
تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کی تعمیر جہاں پہ ہو رہی ہو وہاں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، حصہ ڈالنا چاہیے، اگر اتنی بندے کے پاس توفیق نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ مسجد بنا سکے۔ تو یہاں پھر دو قابل توجہ باتیں ہیں آخر میں جو عرض کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ مسجد بنانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہاں مسجد کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ بالکل قریب قریب مسجدیں بنا دینا اپنی ذاتی سہولت کے لیے یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ اس سے مساجد کی تعداد تو بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن آباد کاری کے سلسلے کم ہو جائیں گے، مساجد ویران ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو دیکھا جائے یہ بندہ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کہاں مسجد کی ضرورت ہے اور کہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو رواج ہے کہ جس جگہ پہ مسجد بن رہی ہے، اب مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی ہے تو اب کئی سال مسجد کا چندہ اکٹھا کرنے میں ہم لگاتے ہیں، مسجد کا کام نہ ختم ہوتا ہے نہ چندے کی مہم ختم ہوتی ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسجد کا چندہ ان لوگوں سے باقاعدہ لیا جائے جو اس مسجد کے متعلقہ لوگ ہیں، اس گاؤں کے، اس علاقے کے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یا ان لوگوں سے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے سیپریٹ کوششیں کی جائیں جو صاحب توفیق ہیں، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، یا عمومی طور پر اعلان کر دیا جائے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ سال ہا سال تک مسجد کے باہر بندے بٹھا دیے جاتے ہیں، وہ ہر گزرنے والے کو کھڑا کرتے ہیں، اعلانوں پہ اعلان ہو رہے ہیں، مسلسل یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں، اور پھر چند نوجوانوں کو، بچوں کو مساجد کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح بھیک مانگنے کے انداز میں یہ سلسلے ہوتے ہیں فنڈنگ کے۔ تو یہ چیزیں کوئی اچھی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، جس علاقے میں وہ تعمیر ہو رہا ہے، علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ معاملہ اپنے ساتھ لیں۔ دیکھیں جب ہم اپنے گھر بناتے ہیں تو اس وقت تو ہماری پوری توجہ ہوتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، وہ اخراجات کیے جاتے ہیں اور اپنی طاقت سے بڑھ کے وہاں پیسے لگائے جاتے ہیں، محنت کی جاتی ہے۔ تو کاش ہم مسجد کو بھی اپنا گھر ہی سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم نے بنانا ہے۔ جب یہ ذہن ہوگا ہر بندے کا تو پھر میرا خیال ہے اپنے علاقے سے باہر جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، اور اس طرح دوسرے لوگوں کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، مسلمانوں کے اس عمل کی وجہ سے جو ان کا اسلام کی طرف جو ان کا ذہن غلط انداز میں اٹھے گا، ان کی نگاہیں اٹھیں گی، اس کا بھی خاتمہ ہو سکے گا۔ تو مسجد کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ جلد یہ سلسلے پائے تکمیل تک پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا